کچھ شخصیات کے ساتھ وہ یعنی لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ابھی مدیحہ نے بات کی سخاوت کی، اب جن شخصیات کا نام اولین طور پہ آتا ہے تو ان میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو بالکل ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح فوراً ہمارے جو افقے جو ہمارا مزاج یا دماغ ہے اس پہ نمودار ہو جاتا ہے. تو اس پہ آپ یقیناً میں آغا صاحب سخاوت کے لحاظ سے ایک میرے سننے والوں کی نظر ایک جملہ کرتا ہوں. اگر دیانتداری سے اگر کوئی اس کی قیمت لگائے گا تو وہ اس کی مہربانی ہوگی. بڑی چیزیں ہی لوگوں کو پیاری اور پسند ہوتی ہیں، کسی کو ظاہر ہر بندے کو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ مال، دولت، اولاد، زمین، وہ تین جو نا مشہور چیزیں ہیں نا جی جی یہ ہر شخص کو بڑی پیاری ہوتی ہیں. آل محمد بالخصوص سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کی اس سے بڑی سخاوت کیا ہوگی کہ آپ نے پوری کی پوری حکومت اٹھا کے بندے کو دے دی. واہ 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 واہ. راز کیا ہے کہ میرے رسول فخر کیا بات کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو بڑے گروہوں کے درمیان مسلمانوں کے صلح کروائے گا. اب سوال یہ ہے، بڑی بڑی قربانیاں کوئی کہیں نا آج نواز شریف کو دے دے وہ حکومت، ارے بابا درجنوں سینکڑوں لوگوں کو مار دیے، معذرت کے ساتھ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ کو کرنا چاہیے یہ بات یا نہیں، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ ان کے کسی بھئی حکومت کے حوالے سے کوئی بات کرے، حالانکہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور خاندان رسول تو وہ ہیں کہ یہ ساری کائنات ان کی وراثت ہے. واہ واہ. یہ ساری کائنات ان کے بابا کی ملکیت ہے. لیکن خاندان رسول کی اس سے بڑی سخاوت، یہ بھی سخاوت بیان ہوتی ہے. جناب ایک منگتا آیا، آپ نے اپنا سارا گھر کا کھانا اس کو اٹھا کر دے دیا. یہ بھی ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں ایک دن سائل آیا، آپ نے اس کو کچھ اور زیادہ گھر میں کچھ نہیں تھا، لیکن بعد ازاں جو کچھ گھر میں پتہ کیا اٹھا کے دیا. پھر آپ کے بڑے مشہور جو ہے نا وہ اشعار ہیں کہ اذا ما اتانی سائل قلت مرحبا، جب میرے پاس کوئی منگتا آتا ہے تو میں جھڑکتا نہیں ہوں، میں اس کو مرحبا کہتا ہوں. بمن فضلہ فرض علی معجل، کیوں کہ اس کو دنیا جو آ رہی ہے تو اس کو دنیا دینا یہ مجھ پر فرض معجل ہے. یعنی اس کو جو مانگ رہا ہے یہ دینا، دنیا کی جو چیز مانگ رہا ہے یہ فرض معجل ہے. ومن فضلہ فضل علی کل فاضل، اور ہر فضل والے پر سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ وہ افضل ایام الفتح حین یسر. ہر آدمی کہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی فضیلت اور فضل ہوتا ہے، لیکن انسان سب سے بڑی فضیلت والا وہ ہوتا ہے کہ جس وقت اس کے پاس کوئی منگتا آئے، جس دن مانگے وہ دن اس کے لیے سب سے بڑا فضیلت کا دن ہے. تو امام حسن مجتبیٰ کی وہ سخاوت ہزاروں سخاوتیں ہیں، لیکن اگر دنیا سمجھے کہ اس سے بڑی سخاوت کہ آپ نے مومنین کے درمیان، مسلمین کے درمیان صلح کے لیے وہ جو جنگ کا ایک آگ جلا رہی تھی مخلوق خدا کو اس سے نکال کر آپ نے حکومت دے دی، اور اس سے بڑی سخاوت میں سمجھتا ہوں اور کوئی بھی. مولانا صاحب آپ کیا خوبصورت بات کی ایڈ کرنا. جی مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، اور واقعی یہ جملہ جو ہے ان کا جیسے انہوں نے ابتدا میں کہا کہ کتنی قیمت پتہ نہیں آپ لگائیں گے، واقعی یہ بہت قیمتی جملہ ہے ان کا کہ حکومت ہی اٹھا کے دے دی. اور یہی فرق تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں اور امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں، کہ امام حسن مجتبیٰ سے حکومت کا مطالبہ ہوا تو حکومت دے دی، امام حسین سے بیعت کا مطالبہ ہوا تھا تو سر کٹا دیا لیکن بیعت نہیں کی. تو بہرحال سخاوت کے یعنی ادھر بیعت کا نہیں تھا، لیکن جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ حالات ایسے تھے اور گروہوں کے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان ایک یکجہتی کرنی تھی. جی بالکل، تو آپ نے اتنی بڑی قربانی دی واقعا. اور آج اگر ہم ان کی سیرت سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں تو دیکھیں انہوں نے حکومت دے دی. اور ہم آج ہماری دنیا میں دیکھیں، آج ہم فلسطین کی بات نہ کریں تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہوگا. فلسطین کو آپ دیکھ لیں، اس وقت آپ برما کے مسلمانوں کی حالات دیکھ لیں، وسطی افریقہ کے مسلمانوں کے حالات دیکھ لیں.
اب ایسے میں ہم مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئی اڑا ہوا ہے کہ میں یہ مارچ کروں گا، کوئی کہہ رہا ہے میں فلانا مارچ کروں گا، کوئی کیا ہے. خدا کے بندو اٹھو، اس قوم کے لیے آل رسول سے سیکھو، آل رسول سے. اور پھر سیدہ زہرا پاک نا، میں آغا اجازت جی سیدہ زہرا پاک کی، اچھا مولوی ہاں شد کے چپ نہ شواد بابا موضوع بھی ہو پسند کا اور دل کر رہو آل رسول کا، اور میرے جیسا حضور کی آل کا نوکر بولے تو ہم تو بہانا ڈھونڈ کے آل محمد کا ذکر کرتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں مولانا صاحب خوش ہوتے ہیں آپ کیا جو دے دے. تو حضرت سیدہ زہرا پاک جب امام حسن اور حسین دونوں بچوں کو ایک دن لے کے بارگاہ رسالت میں آئی، بڑی زبردست حدیث ہے، شاید آپ کا ایسے پہلے اس ذہن سے آپ کی نظروں سے گزری ہو. آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں تو آ کر عرض کی کہ بابا جان ان دونوں کو کچھ عطا فرمائیں. یا رسول اللہ ہازان ابنائیہ، میں ایک نقطہ عرض کروں گا اپنے سننے والوں کے لیے. یا رسول اللہ ہازان ابنائیہ فورثہما شیئا، بابا جان یہ میرے دو شہزادے میں آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں، ان کو کسی چیز کا وارث بنائیں. واہ واہ. میں اگر سادہ معنی کروں تو میں وراثت مانگنے آئی ہوں، ان دو شہزادوں کے لیے کوئی وراثت میں سے حصہ عطا کریں. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا امل حسن، اور یہ جو حسن کو لے کے آئی ہے نا تو فلہو ہیبتی وسودی، جو میری ہیبت ہے وہ میں نے اس کو عطا کر دی، اور جو میری سیادت اور میری سرداری کا رنگ ہے وہ میں نے اس کو عطا کر دیا. وَأَمَّا حسین وفی روایتن وَأَمَّا الْحُسَيْنُ، اور رہ گیا یہ تیرا دوسرا شہزادہ حسین، فلہو جراتی وجودی، اس کو میں نے اپنی جرت دے دی ہے اور اس کو میں نے اپنا جود عطا کر دیا. ماشاءاللہ. اور ایک اور روایت ہے کہ حضور نے فرمایا یہ جو حسن ہے نا تو فلاح حلمی و ہیبتی، اس کے لیے میری بردباری ہے. میری بردباری کیا ہے؟ پتھر کھا کے بھی دعائیں دے رہے ہیں. بردباری کیا ہے میرے رسول کی کہ جو آپ کو پتھر مار رہے ہیں آپ ان کو دعائیں دے رہے ہیں، یہ بردباری ہے، حلم ہے. اور ادھر بردباری کیا ہے کہ آپ کو زہر دیا جا رہا ہے امام حسن مجتبیٰ کو، آپ کی منہ مبارک سے ٹکڑے ہو کر کلیجے کے باہر نکل رہے ہیں. امام حسین پاک جرت والے ہیں نا جی. اور بات یہ میدان میں جرت تھی تو اکیلا کھڑا ہوا تھا پوری فوج کے سامنے. اور میں ایک اور جملہ بھی عرض کر دوں کہ آل محمد نے کبھی سودا نہیں کیا ہے، یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے. آل محمد نے کبھی سودا نہیں کیا ہے. تو امام حسین پاک نے عرض کیا کہ آپ میرے امام ہیں اور آپ میرے بھائی ہیں، دو باتیں ہیں، میرے امام بھی ہیں اور میرے بھائی بھی ہیں. آپ مجھے حکم بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا حسین میری ایک وصیت سنو اور آؤ ایک کام کرتے ہیں. انہوں نے سمجھا شاید یہ اپنے قاتل کا نام بتا رہے ہیں اور انتقام کے لیے یہ کہیں گے. جی بھائی جان. تو میرے آقا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا حسین ہاتھ اٹھا، اس امت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جس امت کے لیے میری ماں اور تیری ماں رات کے پچھلے پیر اٹھ کے رو رو کے دعائیں کرتی. سبحان اللہ. اچھا یہاں پہ